الہی تجھ کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو ایک تمانچہ ایسا مارا ہے کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی ہے، اور اگر وہ تیرا کلیم اللہ نہ ہوتا تو ہم اس کی دونوں آنکھیں نکال ڈالتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ آپ لوگوں سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایسا علم ہے کہ جو سوائے انبیاء کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، ایسا علم کہ جو انبیاء میں سے بھی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ سچ ہے، ایک علم جو میرے پاس ہے وہ دوسرے نبی کے پاس نہیں، اور جو علم خضر کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور میرا علم تو اللہ رب تعالیٰ کے تمام علموں میں سے ایک قطرہ دریا کی مانند ہے۔ رائے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ جب 30 برس گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس میدان تہیہ میں گزارتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ پر میں ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا جب اس روز کا جس کا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وہ روز آ گیا۔ جب وہ وعدے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی چلو اس میدان میں فلانی جگہ پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک باغ میں چلے گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور دیکھا کہ اس کے کنارے ایک خوبصورت تخت پڑا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس تخت کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور جھٹ سے اس پر پرتکلف تخت پر جا بیٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے اور کیسا خوبصورت تخت ہے، اس جگہ تو رہنے کا دل چاہتا ہے۔ اور پھر اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان آپ علیہ السلام کی قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا تھا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس تخت سمیت آپ علیہ السلام کو زمین کے نیچے لے لیا تھا۔ رائے یہ کہ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دکھ اور الم کے عالم میں واپس اپنی قوم کے لوگوں میں آئے۔ اب جب قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے واپس آتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگ لگے بہتان باندھنے آپ علیہ السلام پر، کہنے لگے کہ ہارون علیہ السلام مرے نہیں ہیں، تم نے ہی اس کو مارا ہوگا، اور مانگنے لگے ثبوت کہ اگر مرے ہیں تو لاش کہاں ہے۔ ہر چند حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اطمینان دلانا چاہا، فرمایا میں نے اس کو نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا ہے اور خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ بولے کہ اگر تم نے نہیں مارا تو اس کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی اور آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش آسمان سے یا زمین کے نیچے سے برآمد کی۔ لاش کے برآمد ہونے کے بعد آپ کی قوم نے ہارون علیہ السلام کی لاش کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، یہ دیکھنے کے لیے
کہ آپ علیہ السلام کی لاش پر کوئی ایسا نشان تو نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام کو مارا گیا ہے۔ جب کوئی ایسا نشان نہ پایا تو پھر بھی وہ لگے بہتان باندھنے اور کہنے لگے کہ ہم کو تو یقین نہیں آتا کہ ہارون علیہ السلام خود فوت ہوئے ہیں، اور زور دینے لگے کہ اس کو تم نے ہی قتل کیا ہے۔ ایسی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس لیے کہی کیونکہ آپ کی قوم ہارون علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کسی طرح بھی گوارا نہ تھی۔ اپنی قوم کے لوگوں کے اسی طرح بولنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے میرے بھائی موسیٰ نے نہیں مارا، بلکہ میں خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ پھر خالق دو جہاں سے جا ملے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا تخت بھی دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر سب کو حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا یقین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس آ کر یوشع علیہ السلام کو، جو آپ علیہ السلام کے بھانجے تھے، کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ جب اس واقعے کو 3 برس گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تو روح قبض کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری روح کس طرح سے قبض کرے گا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تمہاری روح منہ کے ذریعے سے قبض کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ ملک الموت بولے کہ اچھا، تو میں روح آنکھ کے ذریعے سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آنکھ سے تو میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اچھا، تو میں آپ کی روح پیر کے راستے سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں ان پیروں سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ اس پر ملک الموت بولے کہ اچھا، تو پھر میں آپ کی روح اللہ کے حکم سے قبض کر لوں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے اور بولے کہ اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے ہیں، کوئی بیچ میں ذریعہ نہ تھا۔ بس اس رب کی عزت کی قسم کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند کریم سے میرا اور بھی سوال ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اور بھی باتیں کرنا ہے۔ ملک الموت یہ سن کر واپس چلے گئے اور جا کر رب تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو میری طرف آنے میں راضی نہیں ہے؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں، اور میری 1000 جانیں قربان ہوں تیرے کلام پر۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں اپنی آج اور امت ناتواں کو تجھ کو سونپتا ہوں۔ اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو گا، اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو گا، اور ان کو روزی حلال دینا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، زمین پر عصا مار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اللہ کے حکم سے عصا مارا۔ عصا کا مارنا ہی تھا کہ پھٹ کر دریا نکل آیا۔ پھر باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب دریا پر عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اس پتھر پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس پتھر سے ایک کیڑا برآمد ہوا۔
اس کیڑے کے منہ میں گھاس تھی اور وہ کیڑا اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھتا ہوا برآمد ہوا۔ اے رب، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ بس رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، قصرے دریائے تخت السرا میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں اور اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے۔ آپ علیہ السلام خوشی خوشی اپنی راہ پر جا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ آپ ان آدمیوں کے قریب گئے اور پوچھا، تم لوگ یہ قبر کس کے واسطے کھود رہے ہو؟ وہ بولے کہ ہم یہ قبر خدا کے ایک دوست کے لیے کھود رہے ہیں، آؤ اور تم بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھی اس کا ثواب ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے لگے۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو وہ بولے، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس قبر میں اتر کر دیکھو یہ قبر تمہارے قد کے برابر ہے یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اتر آئے۔ قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے ہی لیے ہوتی تو کیا ہی خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سیب کو سونگھا اور فوراً خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر دیا اور پھر قبر کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے ہو کر ایک تمانچہ ان کے چہرے مبارک پر ایسا مارا کہ آنکھ آپ کی نکل پڑی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ باری تعالیٰ، تجھ کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو تمانچہ ایسا مارا ہے کہ میری ایک آنکھ جاتی رہی، اور اگر وہ کلیم اللہ نہ ہوتا تو ہم ہر 2 آنکھیں اس کی نکال ڈالتے۔ بس ندا آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم کو حجات دنیا اور منظور ہے تو پھر بھیڑ کے پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دے دیں گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یعنی کہ طویل عمر چاہتے ہو تو بھی ہم تمہیں طویل عمر دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں خیال کیا کہ آخر ایک نہ ایک دن مجھ کو مرنا تو ہے ہی، تو ابھی ہی کیوں نہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی میری جان قبض کر لو۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس تھی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ہی آپ کی جان قبض کی گئی۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.